اگر ان کو تم پر دستری ہو جاوے تو فوراً اظہار عداوت کرنے لگے، یعنی اگر ان کو تم پر دستری ہو جاوے تو فوراً ہی اظہار عداوت کرنے لگے، اور اظہار عداوت یہ کہ تم پر برائی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگے۔ یہ دونوں ازرار ہے، اور دینی ازرار یہ ہے کہ وہ ان بات کے متمنع ہے کہ تم کافر ہی ہو جاؤ۔ ابھی سمجھ میں آ گیا ان سے دوستی کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اگر ان کے ساتھ آئیں گے تو ٹھیک اچھے بات کریں گے، اگر ان سے الگ ہو جائیں گے تو غلط بات کریں گے۔ اگر ان کو تم پر دستری ہو جاوے تو فوراً اظہار عداوت کرنے لگے، اور اظہار عداوت یہ کہ تم پر برائی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی، یعنی ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی، اور گالیاں کرنے لگیں گے۔ یہ دنیاوی اضرار ہے، اور دینی اضرار یہ کہ وہ اس بات سے متمنع ہے کہ تم کافر ہی ہو جاؤ۔ یہ تو دنیا میں ہے، وہ لوگ تم کو زبان سے اور ہاتھ سے تم کو روکتے ہیں، ایسے باتیں کرتے ہیں، اور دنیا کے حساب سے اور آخرت کے حساب سے تم کو کافر بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے تم ان سے دوستی مت کرو، تم قرار ہو جاوے، یعنی تم کافر ہی ہو جاوے، جیسا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے اس طریقے سے تم بھی کافر ہو جاؤ۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے وجہ سے جو شیطان ملعون تھا اللہ کے نظر میں گر گیا، وہ کافر ہو گیا، یعنی ملعون ہو گیا، شیطان ہو گیا۔ تو تم کو بھی یہ لوگ راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ تو یہ راستہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دنیا میں دین ہے تو اسلامی ہے۔ جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر جو مذہبیں بنا لیے، ان کے پاس اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں، اور اس طریقے سے ان کافروں سے تم دوستی کرو گے، وہ لوگ اپنے زبان سے بھی اور ہاتھوں سے بھی تم کو دنیا اسرار کریں گے، اور آخرت کے لیے تمہارا کو کافر بنانا چاہیں گے۔ اس لیے تم ان سے دوستی مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ تم کو آگاہ کر رہے اور تم کو ڈرا رہے۔ تمہارے رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئے گی۔ یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے تمہارے رشتہ دار ہے، یہ ہمارے رشتہ دار ہے، یہ دنیا میں تم کو کام آئیں گے، یہ اولاد ہے، یہ دنیا میں تم کو کام آئیں گے، لیکن قیامت کے دن تمہارا کام نہ آئیں گے۔ قیامت کے دن تمہارا کام کیا آئے گا؟ وہی داہنے ہاتھ میں ہے جو بائیں ہاتھ میں ہے، وہی تمہارا کام آئے گا۔ یہ دنیا کی یہ ہم بشر زندگی گزارنے کے لیے ساتھی ہے، بیوی بچے، جائیداد، اولاد، یہ جو کچھ مال و متاع، آسمان اور زمین، یہ سب اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ہے۔ لیکن آخرت کے دن، قیامت کے دن تمہارے کام کیا آئے گی؟ وہی جو داہنے ہاتھ میں ہے۔ خدا تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے گا کل قیامت کے دن، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے، یہاں تک کہ سورہ محمد میں لکھا ہوا ہے تمہارا چلنا پھرنا رہنا سہنا تک کا خبر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا تم قرآن میں غور نہیں کیے؟ کیا تمہارے دلوں کو جنگ لگ گیا ہے؟ اس طریقے سے سورہ محمد میں بھی بتایا، اگر تم قرآن کو نہیں پڑھو گے تو تمہارا دل کو جنگ لگ جائے گا۔ جیسا لوہے کو ایک جگہ پر پھینک دیں گے تو وہ لوہا جنگ میں لگ جائے گا اور اس کا طاقت ختم ہو جائے گا۔ اگر تم ہمیشہ قرآن کو پڑھتے رہو گے، تمہارا دل، تمہارا سینہ، یعنی سب صاف رہ جائے گا۔ اس طریقے سے ہمیشہ قرآن کو پڑھتے رہنا، اللہ کے راستے کو باندھ کے رہنا، ورنہ تم جیسا ہو جائے گے جیسا اگلے لوگ ہو گئے تھے۔ اللہ یہاں تک کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔